معاف کرنا جہاں صحابہ کرام کا ترہ امتیاز تھا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی نصیحت و وصیت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، صحابی نے جب سوال کیا عقبہ بن عامر نے، قلت من نجا، سید القونین بتائیے کہ نجات کیسے مل سکتی ہے؟ قال صل من قطعک، جو تم سے رشتہ داری توڑتا ہے تم جوڑو، واعط من حرمک، جو تجھے محروم کرتا ہے تم اسے عطا کیا کرو، واعف عمن ظلمک، جو آپ پہ ظلم کرتا ہے آپ اسے معاف کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے خون نکل رہا ہے اور آپ اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے چہرہ انور سے خون صاف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے پتھر بھی مارے، آپ کے پاؤں، آپ کے گھٹنے اور کندھوں پہ چوٹیں آئیں، یہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ میں آپ کے دانت کا حصہ بھی ٹوٹا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب طائف میں پہاڑوں کا فرشتہ آ کے یہ کہتا ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں 2 پہاڑوں کے اندر پیس کے رکھ دیتا ہوں طائف والوں کو۔ قال لا، نہیں میں بدلہ نہیں لوں گا، انی لارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبدو، میں اس امید پہ کام کر رہا ہوں یہ نہیں ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جائے۔ میرا منہج اور ہے، میں زحمت نہیں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ ذوالجلال نے یہ زندگی کا طریقہ سیکھا تو کیسے؟ کیونکہ اللہ ذوالجلال کا حکم ہی یہ ہے، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، تم معاف کرو، مشورہ کرو، کچھ نہیں ہوا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، ان اللہ کان عفوا قدیرا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہر ماہ مستہ بن اساسہ کو خرچ دیا کرتے تھے، لگان جاری تھا کہ میں تیری ذمہ داری اٹھاتا ہوں، لیکن سیدہ عائشہ پر جب تہمت لگی، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب باتیں کی، اتفاق سے ان باتوں میں مستہ بھی آ گئے، حمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئی، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے۔ وہ شخص مستہ بن اساسہ جس کا مال ہی ابو بکر دیا کرتے، اس کا کھانا پینا ہی ان کے ذمہ تھا، اور ان کی بیٹی پر ہی تہمت میں شریک ہوئے۔ سید المرسلین کو پتہ چلا کہ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ مستہ نے ایسا کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں، برائی کر رہا ہے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ کہیں ابو بکر کی عظمت میں فرق نہ آ جائے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، الا تحبون الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اتنا بتا دو معاف کر سکتے ہو کہ نہیں؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اتنی آیت سن کے ابو بکر رونے لگ گئے، کہا نہیں، میں زندگی کی آخری سانس تک اس کا خرچہ بند نہیں کروں گا۔ کون ہے جو بیٹی کے بارے میں تہمت لگا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے خوشخبری سنائی گئی کہ جو شخص معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، مٹا دیتا ہے دل سے، اس کے لیے ایک نہیں انعام کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو ہی حقیقتاً متقی کہہ سکتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں جلدی کرو. کدھر؟ اللہ سے معافی اور بخشش طلب کرنے میں جلدی کرو، جلدی کرو. کدھر؟ ایسی جنت کی طرف زمین و آسمان کے خلا کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، جس کی چوڑائی اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن یہ کس کو ملے گی جنت؟ یہ کس کو بخشش ملے گی؟ جن کو متقی کہتے ہیں. اور متقیوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ خوشی کی حالت میں ہو تو تب بھی خرچ کرتے ہیں، وہ کورونا بھی آ جائے تو تب بھی بخل نہیں کرتے. فی السراء والضراء. اور ان کی تیسری حیثیت کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ. وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. والعافین عن الناس. اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. ایسے لوگ احسان کرنے والے محسنین ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے.